قرآن کریم میں آتا ہے نا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سورۃ ہود آیت نمبر 47۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعوذ باللہ اس طریقے سے پڑھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی، سورۃ یوسف آیت نمبر 23 میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا، سورۃ یوسف آیت نمبر 79۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 67۔ اور پھر فرمایا ایک اور جگہ پر انی عوذت بربی وربکم ان ترجمون، سورۃ الدخان آیت نمبر 20۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بارگاہ الہی میں اس طریقے سے پناہ مانگی، اس طریقے سے عرض کیا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل امین کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، انی اعوذ بالرحمن منک، سورۃ مریم آیت نمبر 18۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر فرمایا قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان من ہمزات الشیاطین، سورۃ مومنون آیت نمبر 97۔ اور کہیں پر فرمایا فاستعذ باللہ، سورۃ اعراف آیت نمبر 200 پورا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا محبوب تم یوں کہو قل اعوذ برب الفلق، اور ایک جگہ پر فرمایا محبوب تم یوں کہو قل اعوذ برب الناس۔ یعنی بار بار رب تعالیٰ نے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا اپنے محبوب کو۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے، ہر مصیبت کے موقع پر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری فضیلت اعوذ باللہ کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ وارد ہیں کہ میں یہاں پر اگر وہ اس تفسیر میں بہت زیادہ جو حدیث وارد ہیں مشکاۃ شریف میں اگر میں وہ منگا کر بیان کروں، ان کی تشریح کروں تو کافی وقت لگے گا، لیکن کچھ یہاں پر بیان کی جاتی ہیں تاکہ فائدہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ ایک شخص اس پر جناب جی بہت زیادہ غصہ اس پر وارد تھا، اس شخص پر بہت زیادہ غصہ، اتنا غصہ تھا کہ اس شخص کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت اس سے دور ہو جائے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے۔ تو اعوذ باللہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے کبھی کبھار فقہی یا دینی کہاوتوں میں، حکایتوں میں یا کہانیوں میں ایک سوال کیا جاتا ہے جناب جی وہ چیز بتائیں جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، وہ چیز بتائیں جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ جواب میں آئے گا جناب علی انسان کا غصہ، یہ غصہ ہے کہ جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اور تفسیر بستان میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، روزانہ 10 بار
اعوذ باللہ پڑھ لے تو مولا کریم اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتہ اس انسان کو شیطان سے بچاتا ہے پورا 24 گھنٹے میں، صرف 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اور تفسیر روح البیان میں اعوذ باللہ کی تحت ایک حدیث نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ دل کی حاضری کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے رکھ دیتا ہے، اس آدمی اور شیطان کے درمیان 300 پردے رکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ اور جناب جی بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں بھی حضور نے ورد فرمایا ہے اعوذ کا، دعاؤں میں۔ مشکاہ شریف میں ایک باب باندھا گیا ہے اعوذ باللہ کی فضیلت میں، ایک باب باندھا گیا ہے پورا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ پڑھے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، جو شخص صبح شام یہ پڑھے تو مولا کریم ہر زہریلی چیز سے انشاءاللہ العزیز اس کو محفوظ فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور خود حضور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا؟ اعوذ کما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور حضور فرماتے تھے کہ یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے اس دعا سے میرے جد امجد حضرت ابراہیم تعویذ فرماتے تھے اس دعا کے ساتھ۔ اور تفسیر بستان میں آتا ہے، تفسیر بستان میں، کہ اگر بچوں کو اس کا تعویذ جناب جی بنا کر پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو مولا کریم اس بچے کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے گا، ہر بلا سے۔ میں خود بھی اس چیز کا تجربہ، میں کبھی کبھار تعویذ لینے کے لیے آتے بھی ہیں دوستوں، میں اعوذ باللہ لکھ کر بنا کر تعویذ دے دیتا ہوں، بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی شکایت نہیں ہے، مولا کریم نے اس بچے کو ہر بلا سے محفوظ رکھا ہے، صرف اعوذ باللہ لکھ کر دے دیتا ہوں، جی لے جائیں۔ بات سمجھ آ گئی پیر صاحب؟ جی جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف میں آتا ہے کہ حضور یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا شخص ہر جناب جی دنیاوی رنج اور غم سے اور مجبوری اور بزدلی اور قرض سے، دشمنوں کے غلبے سے مولا کریم ایسے شخص کو محفوظ فرماتا ہے۔ یعنی یہ دعا دنیا کے رنج اور غم بھی دور کرتی ہے، انسان کے اوپر اگر قرض ہو یہ دعا پڑھتا رہے تو قرض بھی دور ہو جاتے ہیں، اور بزدلی بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دعا لکھ کر کسی بچے کے گلے میں ڈال دی جائے تو کمال درجے کا بہادر بنتا ہے وہ بچہ جی، اور قرض سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے، اور دشمنوں کے غلبے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز مولا کریم
اس کے پڑھنے والے کو جزام اور دیوانگی اور بری مرض سے انسان محفوظ رکھے گا مولا کریم اس کو انشاءاللہ العزیز، اس کے پڑھنے والے کو۔ اور مشکات شریف کی اسی باب میں ایک حدیث پاک ہے اعوذ باللہ کی فضیلت کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے اور یہ دعا پڑھ لیا کرے، دعا کون سی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھ لے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے، جو سمجھدار بچے ہوتے تھے ان کو یہ دعا حفظ کروا دیتے تھے، اور جو بچے نابالغ تھے ابھی سمجھ نہیں رکھتے تھے یہ دعا لکھ کر ان کے گلوں میں تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو اس حدیث سے تعویذ کا گلے میں ڈالنا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور کے صحابہ بھی تعویذ بنا کر بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ تعویذ کا گلے میں ڈالنے کا ثبوت ملتا ہے۔ مت کوئی محاورہ کہہ دے نہیں جناب جی تعویذ کا گلے میں ڈالنا شرک ہے، کیا کہے گا کہ یہ جو صحیح حدیث پاک ہے، مستند حدیث ہے، یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے حضور کے صحابی کے بارے میں کہ وہ شرک مشرک تھے نعوذ باللہ۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے وہابڑوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے حضور کے صحابہ یہی عمل کرتے تھے، جو نابالغ بچے ہوتے تھے یہی تعویذ لکھ کر نابالغ بچے کو گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو گلے میں ڈالنا یہ جناب یہاں اس چیز کا ثبوت ہے۔ اور اس چیز کی پابندی کرنے والا شخص، جو شخص اس دعا کو پڑھ لے یا اس دعا کو لکھ کر گلے میں ڈال دے، جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے، جنات سے، اور انسان کی شرارت سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور رب تعالیٰ کے غضب سے بھی محفوظ رہتا ہے، تینوں چیزوں سے۔ یعنی گویا کہ جنات سے محفوظ رہنے کا یہ تعویذ ہے کہ لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو جنات کی ہر قسم کی ان کی ہر قسم سے محفوظ رہے گا، اور جناب علی انسان کی شرارت سے بھی محفوظ رہے گا یہ شخص اگر یہ تعویذ گلے میں ڈال دے، اور رب تعالیٰ کے غضب سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اعوذ جو ہے بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے، بہت سی دعاؤں میں۔ اگر اس کی زیادہ تر کسی نے تحقیق پڑھنی ہو تو مشکات شریف باب الاستعاذہ میں اس کو جناب علی پڑھا جائے۔ اب آتے ہیں کہ تعوذ کے یہ جو ہم نے پوری مکمل پیچھے تفسیر پڑھی ہے، تفسیر عالمانہ بھی، تفسیر صوفیانہ بھی، اور اس کے جو نکات پڑھے ہیں مکمل جو پیچھے ہم نے تفسیر پڑھی ہے۔ اب ہے کہ اعوذ باللہ سے جناب جی اعوذ باللہ کے متعلق فقہی مسائل کہ کہاں پر اعوذ باللہ کو پڑھا جائے اور کہاں